بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک نہیں بلکہ 3 لڑکیوں کی کہانی ہے، اور ان تینوں کی کہانی آپس میں اس قدر جڑی ہے کہ ہم آپ کو یہ کہانی ایک ساتھ ہی سنا رہے ہیں، اور یہ کہانی سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آج کل کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ سلام ہے اس لڑکی کو جس نے ہمت کر کے یہ کہانی ہم تک بھیجی اور جو انہی تینوں میں سے ایک ہی ہے۔ آئیے یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ماریا ہے اور ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ہم لوگ 3 منزلہ گھر میں رہتے تھے اور تینوں منزلوں پر ایک بھائی رہتا تھا، یعنی کہ میرے ایک چاچو اور ایک جیٹھ۔ ہم لوگوں کو دینی تعلیم تو دی گئی تھی لیکن دنیاوی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ گاؤں میں ہمارا گھر سب سے بڑا تھا، پر ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ ہمیں بالکل کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں کی گائے تھی، لیکن ایسی لڑکیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو اللہ میاں کی گائے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ مجھے تو پھر بھی اردو پڑھنا اور تھوڑا بہت لکھنا آتا تھا، لیکن میری ایک کزن جو میرے تایا ابو کی بیٹی تھی جس کا نام سلیمہ تھا، اس کو بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور ایک میرے چاچو کی بیٹی تھی جس کا نام ارم تھا، اس کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور ہم تینوں کو ہی گھر کے سارے کام آتے تھے۔ ہماری زندگی میں وہ رات بھی آئی جب ہم لوگ تینوں ہی اپنے گھر واپس آ گئے، جبکہ ہماری شادی کو بھی 1 مہینہ ہوا تھا۔ رات کے وقت ہم تینوں کا گھر کو آنا، وہ بھی جب آدھی رات تھی، ایک عجیب سا ہی واقعہ تھا، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے شوہر بھی تھے، اور پھر ان تینوں نے ہمارے گھر والوں کے سامنے ایسی حرکت کی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ جب ہمارے گھر والے سامنے کھڑے تھے اور ہم لوگ جس حالت میں ان کے سامنے موجود تھے وہ بھی حیران تھے۔ ہمارے شوہر کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی حرکتیں اتنی بری ہیں۔ میرے تایا ابو بڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کیا ہے ہماری بیٹیوں نے؟ تو کہنے لگے کہ ایسے طور طریقوں والی لڑکیاں ہمارے گھر میں نہیں بس سکتی۔ آپ لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا، آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کی حرکتیں چیک کریں، یہ کسی کے گھر کی عزت بننے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں، اور انہوں نے ہم تینوں کے ساتھ ہمارے اپنے ہی خاندانوں کے سامنے آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا، ہم لوگ اپنے ہی گھر میں ایسے رہ رہے تھے جیسے کوئی کسی جیل میں رہ رہا ہوتا ہے۔ ہم تینوں کو ایک کمرے میں پھینک دیا گیا، اور وہ بھی بہت بڑی غلطی۔ سلیمہ نے کہا کہ ہماری تو قسمت ہی خراب تھی، شادی ہوئی اور دیکھو آج کیا انجام ہو گیا۔ ایسا بھی کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ اب کیا کریں گے؟ چلو ایک ساتھ ہی خودکشی کر لیتے ہیں، کہانی ختم ہو جائے گی۔ جب اپنے گھر والے اس طرح سے پیش آ رہے ہیں تو یہ معاشرہ تو ہمیں نکل جائے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم کیوں خودکشی کریں، ہماری کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری غلطی نہیں تو پھر کس کی غلطی تھی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا، لیکن مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا ہے۔ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ باہر سے ہمیں ہماری پھپھو کی آواز آنے لگی۔ ہم اپنی پھپھو کی آواز کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کو شادی میں نہیں بلایا گیا تھا کیونکہ ان کو ہماری مائیں اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور یہ گاؤں چھوڑ کے چلی گئی، اور اب شہر میں رہتی تھی اور ایک بہت ہی الٹرا ماڈرن زندگی گزارتی تھی۔ ان کی زندگی ہمارے لیے تو ماڈرن تھی ہی، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی زیادہ ہی ماڈرن تھی جو خود شہر میں رہتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں پارٹیاں ہوتی رہتی تھی، لوگوں کا آنا جانا، اور وہ اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے بھی بلا دھڑک پھرتی رہتی تھی، اس لیے ان کو زیادہ ہی عجیب سمجھا جاتا تھا۔ تو شادی پہ بھی نہیں بلایا تھا، پر اب جو اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا تو وہ کیوں نہ ہماری خبر لینے کے لیے آتی۔ پر میری تائی امی نے کہا کہ لگتا ہے تم پر ہی تینوں چلی گئی ہیں۔ ہم نے ان کو قرآن حفظ کروایا، دین کی تعلیم دی، گھرداری سکھائی، کھانا پکانا سب سکھایا، لیکن ہم بھول گئے کہ تمہارا بھی تو خون ہے اس خاندان میں، اور لگتا ہے کہ یہ تینوں اپنی پھوپھی پہ چلی گئی ہیں۔
اور تم جیسی حرکتیں کرنے پہ اتارو ہو گئی ہیں، اور پھر دیکھو ان کے شوہروں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب میں تو کہتی ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ میری تائی امی کا دل تو واقعی بہت سخت تھا، کیونکہ ان کے 3 جوان بیٹے تھے اور ان کو سلیمہ سے اتنی محبت نہیں تھی، پر میری چاچی کا بھی یہی حال تھا۔ پر میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، لیکن مجھے بھی اکلوتے ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے سوچ لیا کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے تاکہ پتہ کر سکیں کہ کیا ہوا ہے۔ سلیمہ نے کہا کہ اس میں ہماری مدد کون کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ پھپھو ہی اس میں ہماری مدد کریں گی، لیکن پھپھو کو تو ہم سے ملنے تک نہیں دیا گیا، اور اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم لوگ اپنی بقا کی جنگ خود لڑتے۔ بدنام تو پہلے ہی ہو چکے تھے، اسی لیے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا وہ بھی تینوں نے۔ مجھے کہا گیا کہ تم ہی کوئی پلان بناؤ، اور میں نے پلان بنا لیا۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے وہ دن بھی یاد آ رہا تھا جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ ہم تینوں کزنس کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، اور وہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ یہ رشتہ ہمارے لیے مل جانا بڑے ہی اتفاق کی بات تھی، اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ سب نے کہا کہ ایک ہی گھر میں تینوں جائیں گی تو ایک دوسرے کا سہارا بنے گی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، اور اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے تھے اور ان کے گھر الگ الگ تھے، لیکن ایک ہی گلی میں تھے، کیونکہ وہ لوگ اتنے امیر تھے کہ ہر بھائی نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی اور ہم لوگ شادی سے بہت خوش تھے، کیونکہ ہمارے دلہے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ہم لوگوں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں، جب یہ دیکھا کہ اتنے خوبصورت، ہینڈسم، اتنے امیر، اور ان کے پاس اتنے پیسے، اور پھر ہمارے لیے جو سامان لائے تھے وہ بھی اتنے والے سسرال نے اتنا سامان نہیں بنایا تھا۔ ہم لوگ تو بہت خوش تھے، اس بات سے بھی خوش تھے کہ آس پاس رہیں گے اور سسرال میں ہونے والے کسی بھی فنکشن پہ ہم سب ساتھ ہوں گے، اور گھر میں زیادہ دور نہیں تھا، انسان پیدل بھی جا سکتا ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کو سوچ کے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، پر ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری قسمت خراب ہونے والی ہے۔ جب شادی ہوئی تو وہ بھی ایک ہی دن پہ ہوئی، اور جب گھر سے رخصت ہوئے تو وہ دن بھی ہمارے گھر والوں پہ بہت ہی سخت تھا، کیونکہ سب چاچو اور تایا ابو ہم سب کو ہی اپنی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور ہمیں اس گھر کی بیٹیاں تھیں۔ باقی تو سارے بھائی تھے اور ہم تینوں ایک ساتھ جا رہی تھی، اسی لیے سب لوگ کافی پریشان تھے۔ خیر، اپنے سسرال چلے گئے اور وہاں انہوں نے ہمیں باہر ہی بٹھا دیا۔ اسٹیج بنایا گیا تھا اور ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ وہاں پہ کچھ رسمیں ہوئیں اور تصویریں بنی، اور اس کے بعد اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن جب کمرے میں گئے تو تب پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عجیب سی رسم نبھائی گئی۔ یہ وہ رسم نہیں تھی جس کے بارے میں آپ سب لوگ سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی رسم تھی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو سبھی کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں بول پڑی تو سلیمہ نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور ارم نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ تو سب نے کہا کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہ کہا ہے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد روز یہی ہونے لگا، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ اس چیز کو بنا بنا کر ہمیں ہماری زندگی مقام پہ چھوڑ دیا جائے گا، کہ ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے تھے، ہماری شادی ہی کیوں ہوئی تھی، اور ایک مہینہ ہمارے سسرال میں جس طرح سے گزرا وہ ہم ہی لوگ جانتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ نفسیاتی ہو جائیں گے، کیونکہ دن میں ہمارے دلوں کی ہمارے ساتھ اور ہی بات ہوتی تھی، اور رات میں وہ بالکل بدل جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی نفسیاتی بیماری تھی، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے تھے۔ دن بھر وہ ہماری بات مانتے اور رات بھر صرف ان کی مرضی چلتی، اور وہ رات جب ہمیں واپس چھوڑ کے گئے اس کے بعد سے تو ویسے ہی زندگی بدل گئی تھی۔ میں نے بھاگنے کا پلان بنا لیا، اور کیونکہ ہم اپنے ہی گھر میں محصور تھے، ہمارے گھر والے تھے اور کوئی دشمن نہیں کہ ہم بھی کوئی بہت ہی زیادہ پابندیاں تھی۔
हम उस घर से निकल सकते थे और सारे रास्तों का हमें पता था। ये घर बहुत बड़ा था और रात के टाइम हम लोग निकल गए। कपड़े और कुछ पैसे और वो जेवरात थे जो बचपन से हमने पहन रखे थे। कानों में सोने की बालियां थी और टॉप्स थे, गले में लॉकेट और कोई कड़ा, कोई अंगूठी, क्योंकि उस घर में जब किसी एक लड़की के लिए कोई चीज़ बनती थी तो बाकी दोनों के लिए भी वही बनाई जाती थी। उसके अलावा हम घर से कोई कीमती चीज़ उठा के नहीं निकले थे। हाँ, सबसे ज़्यादा कीमती तो हमारी इज्जत थी, लेकिन उसके बारे में हमें यकीन नहीं था कि हमारे पास इज्जत थी या नहीं। हम लोग घर से निकल गए और आधी रात का वक्त था, जाके स्टेशन में खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन चल पड़ी थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज ट्रेन जल्दी चल पड़ी। वैसे भी हमें किसी ने क्या याद करना था, क्या पूछना था कि किधर गई हैं और कहाँ गई हैं। वो तो पहले ही हमसे तंग थे। लेकिन हाँ, ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी कि तीनों घर से भाग गई और उनको इस बात का तो यकीन होता कि हम घर से किसी लड़के के साथ नहीं भागी, बल्कि बस तीनों ही भाग गई। वहाँ से शहर चले गए और शहर में पुप्पो के घर जाना था। पुप्पो के घर का तो पता नहीं था, लेकिन नंबर हमारे पास था। नंबर पे एक पीसीओ से कॉल की और पुप्पो ने फ़ोन उठाया तो थोड़ी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस मनहूस गांव से निकल आए थे। जब उनको बताया कि हम शहर में खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि किस जगह खड़े हो, और हमने बता दिया कि ये कोई कॉलेज है और उसके सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि वहीं खड़ी रहो, मैं आ रही हूँ। 1 घंटे तक पुप्पो नहीं आई तो हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे कि लगता है कि वो नहीं आएंगी, वो शहर में आके बदल गई हैं और हमारी माएँ ठीक कहती थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शहर में आकर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। हमें लगता था कि 5-10 मिनट में आ जाएंगी, क्योंकि उसकी माँ ने सबसे ज़्यादा बुरी बुरी बातें की थी। खैर, हालत तो हम सबकी भी बुरी थी और वो हमें अपने घर ले गई। उनका घर बहुत बड़ा था। हम कभी उनके घर नहीं आए थे और शादी के बाद तो वो हमारे घर भी कभी नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि नहा लो कि फ्रेश हो जाओ, और हमारे लिए बेहतरीन खाना बनवाया। उनके घर में नौकर भी थे और खाना खा के कुछ सुकून आ गया। घर वाले भी खाना दे रहे थे, लेकिन ऐसे ही था कि जैसे जिल्लत की रोटियां खिला रहे हैं। खाना खाने के बाद हम कुछ देर तक सो गए। फिर शाम को उठे तो पुप्पो को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी जब ये बात पता चली कि सलीमा, मारिया और इरम को एक साथ ही उनके ससुराल वाले वापस छोड़ गए हैं तो मैं खुद हैरान रह गई थी, और यही पूछने के लिए तो आ रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ, क्योंकि तुम तीनों के बारे में मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छी हो। और यही पूछने के लिए तो आ रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ, क्योंकि तुम तीनों के बारे में मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छी हो, किरदार की भी अच्छी हो और इखलाक की भी। और तुम तीनों में ऐसी कोई बुराई नहीं की जिसकी वजह से तुम्हारे ससुराल वाले तुम लोगों को 1 महीना बर्दाश्त करें। जब उनको ये सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि अब तुम लोग क्या करना चाहती हो। ऐसे घर से भागने की ज़रूरत नहीं थी, मैं फ़ोन करके बता देती कि मेरे पास आई हो, ताकि उनको पता चले कि तुम लोग भागी नहीं बल्कि अपने किसी रिश्तेदार के घर हो। मैं घर आई तो मैंने उनको मना किया कि नहीं, आप उनको कुछ नहीं बताएंगी। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमें मनहूस कहा और एक कमरे में बंद कर दिया। कौन से माँ बाप करते हैं ऐसा। हम लोगों ने वापस नहीं जाना। हमने पुप्पो को सब कुछ बताया तो था, लेकिन ठीक से नहीं बताया था। फिर पुप्पो को पता था कि वो मुझसे ही पूछ सकती हैं, और सबसे ज़्यादा सलीमा परेशान थी। इरम भी चुप सी थी। मेरे पास आके बैठी वो दोनों रात को जल्दी सो गई। पुप्पो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ था, मुझे बता। मैंने कहा कि क्या पूछना चाहती हैं आप? तो उन्होंने कहा कि वही पूछना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे बताओ क्या बात थी। फिर मैंने उनको तफसील से वो बात बताई जो शायद मुझे किसी को भी नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि पुप्पो, मेरे शौहर का नाम अरसलान था और आप मेरी कहानी ही बाकियों की कहानी समझे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो उसके बाद हमें एक स्टेज पे बिठा दिया गया। हमारी बड़ी इज्जत हुई, तस्वीरें बनाई गई। कोई खीर चटाई की रस्म थी कि दुल्हा दुल्हन को खीर खिलाता है।
دلہن دلہے کو کھیر کھلاتی ہے، اس میں کافی ہنسی مذاق ہوا۔ اس کے بعد ہم سے پوچھا گیا کہ کھانا کھانا ہے یا نہیں، لیکن کسی نے بھی ہاں نہیں بولا، اور ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب میں اپنے کمرے میں چلی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر میری ساس آئی اور انہوں نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ رکھی تھی۔ گلاس تھا اور مجھے لگا کہ میرے لیے بوتل لے کر آئی ہیں، لیکن بوتل کا کلر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو سردی کی شادی تھی، اوپر سے رات کے ٹائم کون بوتل پیتا ہے؟ پر انہوں نے وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور کہا کہ اگر نہیں پینی تو بعد میں ہی پی لینا، لیکن تم نے پینی ضرور ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ رسم ہے کہ تمہیں یہ گلاس خالی کرنا ہوگا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی رسم ہے کہ دلہن کو پیپسی کی بوتل پلائی جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی تھا اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، میری طرف سے نہیں لیکن تمہاری نند کی طرف سے ہے۔ وہ باہر کے ملک میں ہوتی ہے بیچاری، نہیں آ سکی، لیکن اس نے تم تینوں کے لیے تحفہ بھیجا ہے، باقی دونوں کو بھی دے کر آئی ہوں، اس لیے یہ تمہارے لیے ہے اور اس کو کھول کے ضرور دیکھنا۔ میں نے شکریہ بولا اور وہ گفٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ میری ساس نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ میری پیاری بہو تو کتنی پیاری ہے، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ میرے بیٹے کی قسمت اتنی اچھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور اب میں سوچ ہی رہی تھی کہ یا تو شرمانے کا ناٹک کروں، جیسے کہ ہماری ماں نے ہمیں کہا تھا کہ بالکل بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، اور یا پھر میں جیسی تھی مجھے ویسے ہی پیش آنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ جو جھوٹ ہوتے ہیں، جو دکھاوا ہوتا ہے، اسے پھر یاد رکھنا پڑتا ہے، پر جیسی ہوں ویسے ہی رہوں گی، کیونکہ یہ تو میرا شوہر ہے، اس کے سامنے میرا کیا دکھاوا، کیا ادائیں اور کیا نزاکت، بس جو ہے سو ہے۔ تو میں سیدھی طرح سے آرام سے بیٹھی تھی، وہ سامنے سے آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور تم نے؟ تو میں سمجھی نہیں کہ یہ کون سی رسم؟ میں نے کہا کہ رسمیں تو باہر ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ والی رسم نہیں، جو اس کمرے میں ہونی ہے وہ والی رسم۔ میں نے کہا کہ کون سی؟ تو اس نے اس گلاس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں پیا نا تم نے، چلو پی لو۔ میں نے کہا کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، ایک تو اتنی سردی ہے، اوپر سے کون بوتل پیتا ہے؟ اس بات پہ وہ عجیب سا ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ ارے پگلی، یہ بوتل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں تو بوتل ہی لگ رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید کسی اور برانڈ کی بوتل ہے، کیونکہ کلر تو اس کا کالا ہی تھا، لیکن تھوڑا سا مدھم تھا۔ وہ اٹھا کے لایا اور اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں پلاتا ہوں۔ میں اس بات پہ شرمانے لگی کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے پلا رہا ہے، لیکن جب میں نے ایک گھونٹ بھرا تو مجھے ایسے لگا کہ میں الٹی کر دوں گی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ ایک دن کی دلہن تھی، اپنی مرضی سے الٹی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کا ذائقہ تو بہت برا ہے، یہ تو بہت کڑوی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسپرٹ پی رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، اسپرٹ نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے پی لو۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پینی، تو کہنے لگا کہ پی لو۔ اب اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی آپ کو پینی پڑے گی۔ میں تھوڑا گھبرا گئی، اور میرا ابھی اس کے ساتھ کون سا اتنا تکلف کم ہوا تھا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پلایا تو مجھے لگا کہ بس تھوڑا سا پینے سے کام ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ تمہیں یہ گلاس پورا ختم کرنا ہوگا۔ میں نے زندگی میں ایسی کڑوی چیز کبھی پی ہی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کافی نظر نہیں لگتی، اور تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو، اسی لیے تمہیں یہ پورا ختم کرنا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرانا۔ جب میں نے وہ پورا گلاس ختم کر لیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی ہو، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ کڑوا اور پینے میں مشکل تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایک سلیمہ اور ارم کو بھی پلایا جا رہا ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو اس گھر کی بہو تھی اور میں ان کے بڑے بیٹے کی بیوی تھی، یعنی اس گھر کی بڑی بہو میں تھی۔ ویسے تو مجھ سے سلیمہ 1 سال بڑی تھی، لیکن وہ درمیان والے بیٹے کی بیوی تھی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، لیکن ابھی وہ مجھ سے کچھ بات وغیرہ کر رہا تھا کہ
مجھے ایسے لگا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ مجھے اپنا شوہر ایک نہیں بلکہ دو نظر آنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ میں نے اس بات کو یہی سمجھا کہ شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اور اس نے کہا کہ ارے تحفہ تو کھولو جو تمہیں میری بہن نازیہ نے بھیجا ہے، وہ باہر کے ملک ہوتی ہے۔ میں نے جلدی تحفہ کھولا اور اپنے آپ کو بڑی مشکل سے فوکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے بہت ہی خطرناک والی نیند آ رہی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں باتیں کرتے ہوئے سو جاؤں اور میرا شوہر سوچے کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے جو سہاگ رات بھی سو گئی۔ جب میں نے وہ تحفہ کھولا تو ڈبہ تو کافی چھوٹا سا تھا۔ اس کے اندر سے جو چیز نکالی گئی وہ اور بھی زیادہ چھوٹی تھی۔ میں تو شرم سے پانی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ دلہن کو تو ایسے تحفے ملتے ہیں۔ میں شرما گئی اور میں نے منہ پیچھے کر لیا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب نیند آئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اسی طرح پڑی تھی، رہا تھا کہ وہ بھی ابھی ہی بیٹھی ہے، یعنی ابھی ہی اٹھ کے آئی تھی۔ ارم بھی تھوڑی دیر کے بعد آ گئی۔ میری ساس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم سب کو دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ گاؤں کے لوگ بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں، صبح روشنی کے وقت ہی اٹھ جاتے ہیں، اور تم لوگ اتنی ہی دیر سے اٹھی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں ماما جی، ایسی بات نہیں، پتہ نہیں آنکھ کیوں نہیں کھلی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں ماما کہنا ہے، اور مجھے یہ لفظ بھی زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا، لیکن سوچ کے میں بولی۔ وہ اس بات پہ ہنسنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ سے دھیان رکھنا، کیونکہ ہم تم جیسی سیدھی سادی بہویں اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے بھی کچھ طور طریقے بدل سکیں، ورنہ یہاں پر بھی سب کی صبح 12 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اب خود ہی اٹھ کے آ گئی ہو، جا کے اپنے شوہروں کو بھی جگاؤ۔ پھر شام کو ولیمے کی رسم بھی ہے، اور ولیمہ بھی ایسا شاندار ہوا تھا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہمارے گھر سے بھی لوگ آئے تھے، لیکن ولیمے والے دن سے میری ساس نے گھر والوں کو ایک عجیب سی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں لڑکی کے گھر والوں کا زیادہ آنا جانا بہتر نہیں سمجھا جاتا، اس لیے آپ لوگ زیادہ ہمارے ساتھ آنا جانا نہیں رکھیے گا۔ جب آپ کی بیٹیوں کا آپ سے ملنے کا دل کرے گا تو ہم خود بھیج دیں گے۔ ہمارے پاس گاڑی ہے، لیکن آپ لوگ ایسے اچانک سے ہمارے گھر نہیں آئیے گا۔ اگر کبھی آنا بھی ہوا تو بتا کر آئیے گا۔ ان کی یہ باتیں ہمیں کچھ عجیب سی لگی۔ ایسے کون کسی کو سیدھا کہہ دیتا ہے کہ آپ ہمارے گھر مت آنا؟ لیکن ان لوگوں نے اس گھر میں اپنی تین بیٹیاں دی تھیں، تو وہ کیا بول سکتے تھے؟ 3 بیٹیوں کے گھر والے تھے، ایک بیٹی بھی دی ہوتی تب بھی کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ بھی بیٹیوں کے گھر بار بار جانے کے روادار نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ لوگ بتا ہی دیں گے، ورنہ اپنے گھر میں خوش رہیں تو اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے ماں باپ سے ایسے ملے کہ جیسے پھر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بیٹیوں کے تو پھر یہی نصیب ہوتے ہیں، جتنی دفعہ بھی اپنے ماں باپ کو اللہ حافظ بولتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پھر سے رخصت ہو رہی ہیں، اور پھر سے رخصتی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے کیونکہ یہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور ہم لوگ تو گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں یہاں سے تقریباً 3.5 گھنٹے دور تھا۔ بار کسی نے بھی نہیں لے کر جانا تھا، لیکن میری ماں نے سمجھایا کہ تم لوگ 3 ہو تو تینوں مل کر بات کرو گی تو بات کی اہمیت ہوگی، اس لیے جو بھی بات منوانی ہو پہلے آپس میں اس بات پہ تبصرہ کر لینا، اس کے بعد وہ بات اپنی ساس کے دوسرے کی برائی مت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا، کیونکہ جب تک تم لوگ ساتھ رہو گی تب تک ہی طاقت میں رہو گی، ورنہ تم لوگوں کو اگر انہوں نے الگ کر دیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جس گھر میں رہتی تھی وہ میرے شوہر کا اپنا ذاتی گھر تھا، اور میری ساس بھی ادھر ہی رہتی تھی۔ ارم کے شوہر اور سلیمہ کے شوہر نے بھی اپنا گھر بنایا تھا، پر میری ساس کا کہنا تھا کہ شادی کے پہلے سال بھی سب بہویں ایک ہی گھر میں رہیں گی، اس کے بعد اپنے اپنے گھر میں جب دل کرے وہاں پر شفٹ ہو جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے فی الحال ہم تینوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہ رہی تھی اور ایک ساتھ کافی خوش بھی تھیں۔ اگلی رات ہوئی تو پھر سے کمرے میں اسی چیز کا گلاس موجود تھا۔
میں حیران رہ گئی کہ یہ پھر سے زہریلی دوائی پینی پڑے گی۔ وہ صرف کڑوی نہیں تھی بلکہ زہریلی بھی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسی شکل کیوں بنا رہی ہو، بتایا تو تھا میں نے تمہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ میرے شوہر نے کہا کہ ایسی شکل کیوں بنا رہی ہو، بتایا تو تھا میں نے تمہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ ایک ہی رات کی رسم ہے تو میرے شوہر نے کہا کہ ایک رات کی رسم نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر کتنے دن کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا، یہ ماں کو پتا ہے، پر آج تمہیں پھر سے پینی پڑے گی۔ اور میرا شوہر عجیب سی حرکت کرتا تھا۔ جب تک میں وہ دوائی پی نہیں لیتی تھی وہ میرے سامنے بیٹھا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں رکتی کہتا کہ پیو پیو، شاباش پی لو۔ شاید اس کو لگتا تھا کہ کہیں میں یہ دوائی گرا نہ دوں اور وہ ایک طرف ہو تو میں دوائی کو پھینک دوں، اسی لیے وہ پاس ہی بیٹھا رہتا اور میں حیران تھی کہ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی جڑی بوٹی ڈالی ہے کہ یہ زہر سے بھی زیادہ کڑوی ہے۔ میرے شوہر نے یہ بھی کہا تھا کہ باہر نکل کر یہ بات اپنی بہنوں سے اور اپنی کزنوں سے مت کرنا کہ تمہیں یہ سب پینے کے لیے دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن کیا یہ رسم میں کہہ دیا تم نے وہی کرنا ہے، جو بات تم نے اپنی کزنوں سے نہیں کرنی وہ نہیں کرنی، چاہے وہ بات جیسی بھی ہو۔ سمجھ آئی ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ مجھے میرے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب وہ پیار محبت کی باتیں کرنے پہ آتا تو ایسی باتیں کرتا تھا کہ جیسے کسی کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ کہتا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اب تک مجھ سے دور کیوں تھی، کیسے میرے نصیب میں آ گئی، کیسے اتنی خوبصورت ہو، اتنا خوبصورت کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ گاؤں کی لڑکیاں تو اپنا خیال نہیں رکھتی لیکن تم تو ایسے لگتی ہو کہ اپنا سب سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، خیال تو میں بھی نہیں رکھتی تھی لیکن بس ایسے ہی ہوں۔ ہماری مائیں بہت خوبصورت ہیں، شاید اسی لیے ہم بھی خوبصورت ہیں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے شروع میں مرد کی عقل اور گدھے کی عقل ایک برابر ہوتی ہے۔ شاید یہ وہی والی بات تھی کہ ابھی تو ان کو سب کچھ اچھا ہی لگ رہا تھا۔ سلیمہ نے بھی کہا کہ میرا شوہر ضرورت سے زیادہ پیار بھری باتیں کرتا ہے۔ ارم کی شکل سے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، لیکن وہ ذرا شرمیلی تھی تو بولی نہیں۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، بس یہی دن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سب کچھ روایتی ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے بھی غصہ آتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے گھر میں بھی تو کچھ ایسا ہی سسٹم تھا۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، جو ہو رہا ہے اسے انجوائے کرنا چاہیے۔ بس سلیمہ کچھ بولنے لگی لیکن چپ ہو گئی۔ شاید اسی دوائی کے بارے میں بولنا چاہتی تھی لیکن اسے بھی بتانے سے منع کیا گیا۔ وہ ایسی کوئی گندی دوائی تھی کہ فوراً سے ہی نیند آ جاتی تھی، ایسی بے ہوشی والی نیند کہ صبح ہی آنکھ کھلتی اور پورا دن سر بھاری رہتا، جہاں سر رکھو وہاں نیند آ جاتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ بس سوتے ہی رہو، اور پتہ نہیں اس میں کیا ملایا گیا تھا۔ ادھر میری ساس کو اس بات سے بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ ہم دیر سے اٹھتے ہیں اور پورا دن ہماری آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، اور پھر یہ سب کچھ بھی وہ ہمیں خود ہی پلا رہی تھی۔ اب کیا کہتے ان کو کہ آپ کی دی ہوئی دوائی کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پر میرے شوہر نے کہا کہ کچھ دن کی رسم ہے تو اتنا تو برداشت کر سکتے تھے۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ایسا لگنے لگا کہ اس کا ذائقہ اتنا بھی برا نہیں۔ شاید ہمیں عادت ہو گئی تھی، لیکن بڑی عجیب بات تھی کہ اتنی گندی دوائی جس کا ذائقہ اتنا برا تھا اس کی ہمیں عادت ہو رہی تھی، ورنہ ایک ہفتے میں کہاں عادت ہوتی ہے۔ اب اتنی بری نہیں لگتی تھی، کسی طرح پی ہی لیتے تھے، اور ہم سب کے ہی شوہر اپنی مرضی کے مالک تھے، ہماری کوئی بات نہ تھا۔ اور میری باقی کزن بھی یہی بتاتی تھی کہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، جو کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور پہلے بھی ہمارے پاس فون نہیں تھے، لیکن ہمیں لگا تھا کہ شادی کے بعد تو فون رکھ سکیں گے۔ پر میری ساس نے کہا کہ اس گھر کی عورتیں فون استعمال نہیں کرتی، تم لوگوں کو اگر گھر والوں سے بات کرنی ہو تو میرے سامنے بیٹھ کے کرنی ہوگی۔ میں نے یہ گھر بڑی مشکل سے بنایا، اور ان کا باپ تبھی اس دنیا سے چلا گیا تھا جب میں بہت ہی زیادہ جوان تھی، اور یہ سب بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں نے اکیلے ان کو پالا، اب میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے ان کی بیویاں لے کر آئی ہوں۔
اور اپنی مرضی سے ہی ان کی زندگی کو دیکھوں گی کہ کیسی جا رہی ہے، اور جہاں تک ہو سکے گا وہاں پر میں دخل اندازی کروں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں ماما جی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ جیسے چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ساس کے ساتھ ساس کے ساتھ جھگڑا کرنے کا مطلب وہی ہے کہ جنگل میں رہ کے شیر سے بیر، اور ہمیں شیر سے بیر لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ کوئی بھی ساس کے ساتھ بدزبانی نہیں کرے گا۔ میں اپنی پھپھو کو یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ تقریباً سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا، جیسا تم بتا رہی ہو کہ سسرال میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ساس اسی طرح کی ہوتی ہے اور شوہر بھی شروع میں روک جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تم بتا رہی ہو کہ دن میں بہت خیال بھی کرتے تھے اور کھانا پینا بھی ٹھیک تھا، گھر میں نوکر وغیرہ بھی تھے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ تم تینوں کو ایک ساتھ ہی چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ یہی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیا ہوا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ وہ رات بڑی ہی بری تھی۔ ہم لوگوں کو 1 مہینے تک وہیں گندی دوائی پلائی گئی، اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اتنے معاملات خراب ہوئے کہ ہم کیا بتائیں۔ ہمارے پیٹ بھی خراب رہتے تھے اور کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، پورا دن چکر آتے رہتے تھے اور سر بھاری رہتا تھا، اور ہاتھوں پیروں میں جان ہی نہیں رہتی تھی۔ اور اب ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تھا کہ بار بار وہ دوائی پینے کا دل کرتا تھا، ایسا دل کرتا تھا کہ بس جلدی جلدی اس کا ایک گلاس آ جائے اور ہم اس کو گٹا گٹ پی جائیں۔ آپ یقین کریں کہ وہی گندی سی چیز جس کو ہم لوگ پہلے دن بالکل پی ہی نہیں پائے تھے، اب اس کو پینے کا دل کر رہا تھا۔ میری پھپھو میری بات ایسے سن رہی تھی کہ جیسے وہ سارا معاملہ سمجھ گئی ہیں، لیکن ابھی تک مجھے بتا نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بس اب تم لوگوں کو وہ سب پینے کو نہیں ملے گا، اور دل ہی دل میں ہم لوگ سوچنے لگے کہ کیوں نہیں ملے گا؟ اب تو اچھا لگنے لگا تھا، پر چپ ہو گئے۔ اور ابھی رات ہوئی تھی کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں ایسے بستر سے اٹھایا کہ جیسے ہم لوگ پتہ نہیں کون ہیں، اور ان کے کمرے میں آ گئے۔ پھر اٹھو، جلدی کرو، چلو یہاں سے، اور جلدی جلدی ہمیں گاڑی میں بٹھا کے کہیں لے کے جانے لگے۔ راستوں کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ گاؤں جا رہے ہیں، لیکن ہماری حالت کیسی تھی؟ نہ ہم نے کپڑے بدلے تھے، نہ ہم نے تیاری کی تھی، وہی رات کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گھر پہننے والے جوتے پہنے ہوئے تھے، اور ہمیں ہمارے گھر لے کر جا رہے تھے۔ ہم تینوں بہنیں ہی کافی ڈر گئی تھی اور پریشان ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تینوں بھی چپ تھے۔ سلیمہ کا شوہر آگے بیٹھا تھا اور میرا شوہر گاڑی چلا رہا تھا۔ سلیمہ کے شوہر نے کہا کہ جواب کیا دیں گے؟ ان لوگوں کو تو کہنے لگا کہ کیا جواب دینا ہے، جو ہے ان کے سامنے ہے، ان کو بھی جلدی پتہ چل جائے گا۔ بس انہوں نے اتنی سی بات کی تھی، اور اس سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ہمیں ہمارے گھر لے گئے اور ایسے جیسے پولیس بھی مجرم کو پکڑ کر نہیں لے کے جاتی۔ دروازے پہ بری طرح دستک دی، جب زمین پہ پھینک کے کہنے لگے کہ اپنی شرابی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھیں، آپ کی بیٹیاں شرابی ہیں، شراب پیتی ہیں۔ اب تینوں کو شراب پینے کی عادت ہے، اور انہوں نے ہمارے گھر کو میخانہ بنا دیا ہے۔ ہم ایسی عورتوں کو اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتے، اور ہم لوگ حیران تھے کہ کون سی شراب، کیسی شراب؟ ہم نے کوئی شراب نہیں پی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، ان کے خون میں آپ کو شراب مل جائے گی۔ یہ شراب پیتی ہیں اور ساتھ ہمیں بھی شراب پینے کا کہتی ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی بہو یا اس کی بیوی شرابی ہو؟ یہ شرابی دلہنیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہم لوگ حیران رہ گئے، اور وہ لوگ ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارے منہ پہ طلاق دے کے وہاں سے چلے گئے۔ جن 3 بیٹیوں کو ماں باپ نے مہینہ پہلے ہی رخصت کیا تھا، ان کو ان کے سامنے ہی جب طلاق ہو گئی تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اگر میاں بیوی ایک کمرے میں جھگڑے میں شوہر کے منہ سے طلاق نکل جائے تو اس طلاق کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، اسی لیے باقاعدہ طریقے سے پھر دوبارہ طلاق دینی پڑتی ہے۔ لیکن اتنے سارے لوگوں کے سامنے جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ تو وہاں سے چلے گئے، اور ان کی اپنی گاڑی تھی، وہ تو نکل بھی گئے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے سوال کرنے لگے، اور ہم نے کہا کہ کیا ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ لوگ خود ہی ہمیں پلاتے تھے۔ سب نے کہا کہ جھوٹ بول رہی ہو، اور صبح ہمیں سول ہاسپٹل لے کے ہمارے ٹیسٹ کروائے تو ہمارے خون میں شراب نکلی کہ ہاں ہم لوگ تو شراب پیتے ہیں، اور
ٹیسٹ والے نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تو کافی عرصے سے شراب پی رہے ہیں۔ بس اس کے بعد ماں باپ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری عزت کا بیڑا غرق کر دیا، شہر جا کے شہر والوں جیسی ہو گئی اور شراب پینے لگ گئی، اور انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ وہ لیبارٹری والے نے کہا تھا کہ شراب پینے لگ گئی، اور انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ وہ لیبارٹری والے نے کہا تھا کہ اب ان کو شراب سے دور رکھنا اور ان کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہے۔ اور ایسے ہی تھا کہ جب ہم اس کمرے میں بند تھے تو بار بار ہمیں وہی گلاس یاد آتا تھا کہ وہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو پی لیں۔ اب سمجھ آئی کہ وہ کوئی نظر سے بچانے والی دوائی نہیں بلکہ شراب تھی، اور ہم لوگ تو پھر بھی گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکیاں تھیں، کوئی پڑھی لکھی لڑکی بھی ہو جو شہر میں بھی رہتی ہو، لیکن اس کے گھر میں نہ تو کوئی شراب پیتا ہو اور نہ ہی اس نے خود کبھی پی ہو، تو اسے کیا پتا کہ شراب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اس طرح کی معلومات تو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، خاص کر کے لڑکیوں کے پاس۔ بس یہی سننے میں آتا ہے کہ شراب کڑوی ہوتی ہے، لیکن کڑوی تو اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، دوائیاں بھی کڑوی ہوتی ہیں اور جڑی بوٹیاں بھی کڑوی ہوتی ہیں، کچھ کہوات بھی کڑوے ہوتے ہیں۔ وہ خود ہی ہمیں شراب پلا دیا۔ گھر والوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے، اور ابھی وہ اپنی ہی بحث میں لگے تھے کہ پپھو ہم لوگ بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے، کیونکہ ہمارے سابقہ شوہر بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، اور اب ہمیں کسی طرح یہ پتہ کرنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ خود ہمیں شراب پلائی اور پھر ہم سے جھوٹ بولا کہ یہ رسم ہے، اور 1 مہینے کے بعد ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگی اتنی آسانی سے برباد کیسے کر سکتے ہیں؟ سلیمہ اور ارم کہتی ہیں کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی؟ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ میری پھپھو نے کہا کہ مجھے بھی یہی سمجھ آئی تھی کہ وہ کوئی دوائی نہیں بلکہ شاید شراب ہی تھی، جس کی آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہونے لگی تھی۔ پر فکر نہیں کرو، مجھے نام پتہ بتاؤ اور میں کسی طرح پتہ لگوانے کی کوشش کرتی ہوں، تب تک تم لوگ یہیں پہ رہو۔ پھپھو نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے گھر والوں کو پانے کی کوشش کرتی ہوں، تب تک تم لوگ یہیں پہ رہو۔ پھپھو نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے گھر والوں کو فون کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم لوگ میرے پاس ہو۔ انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کہنے لگی کہ نہیں، پہلے ہی تم لوگوں کی عزت پہ الزام لگا ہے، یہ نہ سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، اس لیے میں نے بتایا ہے، اور اگر وہ لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے تو میں واپس نہیں بھیجوں گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے پھپھو کا شکریہ ادا کیا، اور ان کو تو ہمیشہ ہماری ماں نے برا ہی بنایا تھا، لیکن وہ بری نہیں تھی۔ اگر بری ہوتی تو ہم پر آئی اس مصیبت کا فائدہ اٹھاتے، ہماری ماں پہ ہنسنے کا ان کو موقع مل جاتا، لیکن وہ تو ہماری مدد کر رہی تھی۔ جتنے بھی جاننے والے تھے ان سب کو فون کر کر کے کہہ رہی تھی کہ فلاں خاندان ہے، یہ نام ہے، اور ذرا ان کا پتہ کروائیں کہ کس قسم کام پہ نہیں گئے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے اس لیے چھٹیاں لی ہوئی ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی 1 مہینہ ہو گیا تھا اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ایک دن پھپھو نے بتایا کہ پتہ چل گیا، اور بڑی ہی بری بات پتہ چلی ہے۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، بلکہ رو بھی رہی تھی۔ میری پھپھو ہم سے بھی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا، ہمارے خاندان کے پیچھے یہ چیز کیسے لگ گئی، تمہارے گھر والوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ انہوں نے بس یہ سوچا ہوگا کہ چلو تینوں کزن ایک گھر میں جا رہی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں چھان بین نہیں کروائی، پوچھ تاچھ نہیں کروائی، دیکھو اب کروائی ہے تو پتہ چل گیا کہ کیسے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ سلیمہ اور ارم بھی آ گئی تو پھپھو نے بتایا کہ یہ لوگ کوئی اتنے خاندانی نہیں ہیں، کوئی خاندان والے نہیں ہیں کہ ان کی اس طرح کی کوئی رسم ہو۔ ارم بھی آ گئی تو پھپھو نے بتایا کہ یہ لوگ کوئی اتنے خاندانی نہیں ہیں، کوئی خاندان والے نہیں ہیں کہ ان کی اس طرح کی کوئی رسم ہو۔ ان کی ایسی کوئی رسم نہیں تھی، اور انہوں نے تمہیں شراب بھی اس لیے پلائی تاکہ تم لوگوں کو بے ہوش کر سکیں اور بعد میں شراب کا بہانہ بنا کے چھوڑ بھی سکیں۔ ان کو کبھی بھی تم لوگوں سے شادی نہیں کرنی تھی۔ ان کا یہی کام ہے کہ یہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور 1-2 مہینے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں، اور لڑکیوں پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں
ابھی تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں۔ ہم یہ سن کر حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے ہیں کہ مہینے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اسی بات پہ تو یہ سب سے زیادہ رونا آ رہا ہے کہ انہوں نے شراب اس لیے پلائی کہ تم لوگ بے ہوش ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ تم لوگوں کی تصویریں بناتے رہے، ویڈیوز بناتے کماتے ہیں، یہی ان کا دھندا ہے۔ اور ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ہم حیران رہ گئے، اور سلیمہ تو بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھپھو نے بتایا کہ ان لوگوں کا پورا گینگ ہے، وہ جو عورت ان کی ماں بنی ہوئی تھی وہ ان کی ماں بھی نہیں، یہ سارے ٹیم ممبرز ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے کر چکے ہیں۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں نے ان لوگوں کے خلاف پولیس میں کیس کرنا ہے، تم لوگوں کو بس گواہی دینی ہوگی۔ پہلے بھی نہ جانے کتنے لوگ اپنی عزت بچانے کے مارے چپ رہے، تبھی تو یہ آج بھی اس معاشرے میں بھی یہ سب کر رہے ہیں، کیونکہ جب کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پولیس رپورٹ نہیں کرتا، یہ سوچ کے کہ میری عزت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ عزت بچی ہی کہاں ہے جو اب خراب ہوگی، لیکن ہم انصاف ضرور لیں گے۔ پھپھو نے جب یہ بات گھر والوں کو بتائی تو وہ لوگ بھی حیران رہ گئے، ہمیں لینے کے لیے واپس آ گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ غلطی ہماری نہیں تھی، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ارم اور سلیمہ کو کیا سمجھایا۔ میرے تایا ابو اور چاچو نے کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، ہمیں کوئی کیس نہیں کرنا اور ہمیں کوئی رپورٹ نہیں کروانی۔ میں نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، کوئی انوکھی بات تو نہیں تھی کہ میں ہی صرف ہنسی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے ان کی زبانوں کے آگے اپنی عزتوں کی پٹی باندھ دی۔ پر میرے باپ نے کہا کہ ہم لوگ ضرور رپورٹ کریں گے، کیونکہ اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو کل کو یہ پھر کسی اور کے ساتھ ہوگا، اور ہم لوگوں نے رپورٹ کر دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔